بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم کام کرو، عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یقیناً بے شک۔ فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے یقیناً، من تکون لہ عاقبۃ الدار کس کے لیے وہ اچھا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون یقیناً بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک شریعت، ہدایت، پیغام، اعلان دے کر کے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا آپ علیہ السلام نے اس مقصد کے تحت لوگوں تک وہ دعوت پہنچا دی، پھیلا دی۔ اب کچھ لوگ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی اس دعوت پر ایمان لے آئے، لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کے صحابی بن گئے، اور کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کسی نے کہا کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ورگز نہیں چھوڑ سکتے، کسی نے کہا جناب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ورگز نہیں چھوڑ سکتے، کسی نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی مطلب پیروکاری، طریقہ کاری جس پر وہ عمل کرتے آئے ہیں آج تک، وہ کیا اتنے بڑے بزرگ تھے، بوڑھے تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے کہ وہ بیوقوف تھے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے قل یا قوم اعملوا، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے میری قوم تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون ان قریب یقیناً بہت جلدی تم اس بات کو جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار یہ دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے اچھا گھر ہوگا۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون ظالم قوم فلاح نہیں پاتی۔ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بدر کا مارکہ ہوا، کفار کے 24 سردار مارے گئے، اس کے اندر بڑے بڑے جو سردار تھے جو اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جب مارے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو بدر کے کنوؤں میں سے ایک گندہ ناپاک کنواں کے اندر پھینک دیا، پھینک کر کے ان سے کہا اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے، اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے، کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح دی، جیسے کہ مکہ فتح ہو گیا، اور اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اور اس کے بعد تقریباً پوری دنیا میں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، اسلام کا روح اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے دنیا والوں دنیا کے اندر دیکھ لو کہ کس طریقے ہم نے اپنے پیارے لوگوں کی مدد کی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پہاڑی پر گئے، تو وہاں سے جب واپسی آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں بتلایا کہ فلاں 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 علاقے کی حکومت جو ہے وہ اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو دوں گا، میں اپنے چاہنے والوں کو دوں گا۔ تو قوم کہنے لگی جو اپنے پیارے اپنے محبوبوں کو دینا ہے وہ ہمیں دے دو۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور سے وہ پہاڑی پر گئے، اللہ سے کہا کہ اللہ قوم کہتی ہے کہ جو اپنے پیاروں کو دینے ہیں علاقے وہ ہمیں دے دے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہوگا اذهب انت وربك فقاتلا، جنہوں نے کہا کہ تو موسیٰ جا لڑ اور تیرا رب لڑے، ان کو کیسے علاقے، یہ ان کے لیے ہوں گے کہ جن کے پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، اور سجدوں میں گرے ہوئے ہوں گے، جو صرف اللہ رب العالمین پر توکل کر کے دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی خاطر جنگ لڑیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فتوحات، یہ علاقے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیات کے اندر بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، معاہدے کیے، اللہ رب العالمین اپنے وعدوں سے مکرنے والا نہیں ہے، ان کے ساتھ پورے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں 2-3 گزارشات ہیں آپ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام آ جائے، امام کو دیکھ لیں مقتدی، بھلے امام آج کل ہمارا یہ معمول ہے کہ امام جب گھڑی کے اوپر سوئی ہوتی ہے تو مطلب امام مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، خیر آج کل کا ماحول ایسا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن جب امام جب تک کھڑا نہ ہو، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو، اس وقت تک مقتدیوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری وعیدات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ وعیدات کو ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز ایک بہت دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ ہم اسے اس طریقے پڑھیں جس طریقے اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ نماز کے اندر سترے کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کر کے ہم پچھلی صفوں کے اندر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آگے سے ہمارا بندہ گزرتا ہے، وہ ہماری نماز بھی حفاظت، ہم بھی اپنے آپ کو گناہ گار بنا رہے ہوتے ہیں، اور جو آگے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سترے کا نماز کے اندر خیال کریں۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی کسی نماز کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسی نماز بتلا دیں جس کے اندر پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے آگے سترا نہ رکھا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اپنے کاروبار، گھر بار، ہر چیز کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو پھر وہ وقت ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرے معاملات کو سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کل پرسوں میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز کے اندر ایک مقتدی کے موبائل سے گانا بج رہا تھا، ٹون لگی ہوئی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلے کوئی بھی ٹون ہو لگی ہوئی ہے، یہ میوزک ہے، میوزک ویسے اسلام کے اندر حرام ہے، تو اس کو، ٹون کو، بیل کو نماز کے اندر آتے وقت کم سے کم سائلنٹ کر دینا چاہیے، یہ بجنا نہیں چاہیے۔ یہ ہمیں بھی تکلیف ہے، اور جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہے، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، جو اگر آپ کو کوئی چیز اپنے بھائی کے اندر غلط نظر آئے، آپ اس کی نشاندہی کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہیں اور وہ بھی گناہ گار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندروں والا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو بتلایا، 3 قسم کے گروہ تھے۔ ایک تو گناہ گار تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا ہفتے کے دن، اللہ نے منع کیا، اللہ نے ان کو بھی بندر بنا دیا۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا جو روکتا نہیں تھا، کہتا تھا کہ یار ان کا معاملہ یہ جانے، ہم تو اپنے نیک ہیں نا، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا۔ بچے کون لوگ؟ جنہوں نے اصلاح کی۔ اسلام کے اندر عمل بالمعروف نہیں، یعنی منکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔